محمد رفیقی بھائی سری لنکا سے سلام عرض کرنے شاہ صاحب. کیا بات ہے جی. محمد رفیقی فرام سری لنکا. آج رفیقی نے اپنے نام کے ساتھ الگوہر. محمد رفیقی الگوہر فرام سری لنکا. جی رفیقی آپ کے لیے، آپ کی مسز ہاجرہ بیوی کے لیے، ایک تو نام ایسا ہے ماشاءاللہ، ہاجرہ کے لیے، رفیقی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اور سارے سری لنکا والوں کے لیے، کیونکہ کوئی زمانہ تھا سری لنکا میرا دوسرا وطن تھا. جی وہ ایسا وقت تھا کہ سری لنکا کے پھول پودوں سے ایئرپورٹ، کولمبو ایئرپورٹ اتر کے پھول پودوں سے کوئی پوچھے کہ انور شاہ کہاں ملیں گے اس وقت، تو پھول پودے بتا دیتے انور شاہ اس وقت آپ کو کولمبو کے اس مقام پہ ملیں گے. تو میرا کسی وقت کسی زمانے میں دوسرا ملک سری لنکا تھا، لیکن اب تو بہت وقت ہو گیا. آئیں گے یار، پھر ایک ورلڈ ٹور پہ نکلوں گا، ذرا فارغ ہو جاؤں میں یہاں. عمران خان صاحب بیٹھ جائیں، ذرا حلف اٹھا لیں، وزیر اعظم بن جائیں، اور اس حکومت سے جی اس پی ڈی ایم کی ناجائز فارم 47 والوں سے پاکستان کی جان چھوٹ جائے. عرض پاک کو، ہمارے پاکستان کو، ملک پاکستان کو ان سے بے شرم اور بے غیرتوں سے نجات مل جائے. اس شہباز گورنمنٹ سے، اس نون لیگ کی حکومت سے اور اس زرداری چور سے. ایسا ہی ہے نا جی؟ ڈرتے کسی کے باپ سے ہم؟ زرداری جوتے کی نوک پہ ہے، تم بھی اور تمہاری یہ حکومت بھی. یہ انور شاہ ہے. اللہ پاک کی کرم سے، اللہ پاک کی حکمت سے یہ سب کچھ سکھایا ہمیں. یہ احکامات ہیں ہمارے پاس، احکامات ہیں ہمارے پاس. حکومتیں بنانا اور گرانا یہ کام ہے ہمارا، لیکن اللہ پاک کے احکامات کے مطابق، آقا الاسلام کے فرمودات کے مطابق، سرکار کے فرمودات کے مطابق اور سرکار کی عطا کی ہوئی روحانی قوت اور باطنی تصرف کے مطابق، لیکن اس پر بھی مقدم ہے سرکار کا حکم. نہیں انور شاہ بھی نہیں، رک دو ابھی تھوڑا اور چلاؤ. انور شاہ صبح نئے نام آ جانے چاہیے، آ جائیں گے صبح نئے نام اس طرح سے. ٹھیک ہے جی. تو رفیقی یہ ذرا ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں میں، تو انشاءاللہ ایک ہے میرا پروگرام 12-15 ملکوں کا میں نے سوچا ہوا ہے کہ مجھے فارسٹ میں کہاں کہاں جانا ہے. وہ اگین 40 سے زیادہ 40 وزٹ ہیں میرے ان سارے ملکوں کے، نیپال کے، انڈیا کے 22، سری لنکا اور تھائی لینڈ، ان کے 40 ہیں، 40 سے بھی زیادہ ہی. تو آؤں گا انشاءاللہ رفیقی، جب آؤں گا سری لنکا تو کولمبو میں تم سے بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ تم سے راضی ہو. کیا لکھا ہے جی؟ محمد رفیقی الگوہر. کیا بات ہے. سرکار اپنی نسبت ایسے عطا کرتے ہیں یار، ایسے عطا کرتے ہیں. سرکار کی شان پاک کیا یار، سرکار کی شان تو ابھی تک راز ہے. جانا کتنے سرکار کو ہیں؟ کون سرکار ہے جی؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، حق اللہ. اللہ اکبر، اللہ. پہچانا کس نے سرکار کو یار؟ پہچان نہیں. اور شاہ صاحب یہ رفیقی بھائی کی پوری فیملی واچنگ دس، مطلب آپ کو دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہیں جی، اور یہ ان کے امی اور ابو ذکر لینا چاہ رہے ہیں، کل بھی ذکر. اگر امی ابو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے کہو ابھی آنکھیں بند کریں، ابھی دے دیتے. امی ابو اگر رفیقی، your mama and father is also sitting with you and watch my mahfil. So please close the eyes. I give the permission.
इज़न ऑफ जिक्र इलाही। चलो ये आगे चलो, अगर होगा तो बता देंगे वो। परवीन अख्तर भी सलाम कर रही हैं गौर शाही मना को। हाँ जी, परवीन अख्तर, अरे माशाल्लाह, परवीन अख्तर पंजाब दी शेरनी। कहाँ? लुधियाना जी, लुधियाना पंजाब इंडिया। जी। परवीन वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम परवीन। गौर शाही मरहबा, अल्लाह बहुत राजी हो परवीन, अल्लाह बहुत इज्जत दे, अल्लाह बहुत खुश रखे तुम्हें, अल्लाह बहुत खुश रखे। अब्बू को भी सलाम दो परवीन, अब्बू को भी हमारा सलाम दो, और तमाम जाकरीन जाकरा जितने लुधियाना के जाकरीन हैं, जाकरात हैं, जिन ने यहाँ इज़न लिया है TZI से, यहाँ होते हैं कोई अनवर शाह साहब, उनके पास है ये ड्यूटी, उन सबको भी हमारा सलाम दो, ठीक है जी। अच्छा जी, बैठे हुए हैं। यस जी साहब, यस का कमिट किया है इन्होंने। यस रफीकी, उनसे कहो कि आंखें बंद करें अपनी, क्लोज द आइज एंड टेक द जिक्र इलाही इज़न। पढ़े, हमारे साथ पढ़े। यो मामा फादर, रीड विद मी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ो जी। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, बस ओपन द आइज, आंखें खोल लें। अब इज़न हो गया। अब उठते बैठते जब जब उनका जी करे, लेकिन सोते वक्त लाजमी अपने दिल में जिक्र खफी, एक धड़कन से अल्लाह, एक धड़कन से हूँ। कुछ ही दिन में महसूस होगा कि अंदर कुछ हो रहा है, मेरे अंदर कोई मखलूक है जो अल्लाह के जिक्र में आ गई है। ठीक है जी, तो ये आप करें। बहुत सारे लोग हैं, जैसे यहाँ से हमने, अब वो वहां श्रीलंका बैठे हैं जी, हजारों मील दूर है, यहाँ से फूंक मारी। बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये आवाज अगर उनके कानों तक पहुंच गई है तो काम हो गया। ऐसा ही है जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है, कभी कभी होता है, तो कोई ऐसे लोग हैं बेचारे, वो कर लेते हैं, और बहुत से लोग ये नहीं करते, लेकिन हम जानते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो कहते हैं शाह साहब कलमा पढ़वाते हैं, कलमा पढ़वाते हैं। बात ये है, आप सब लोग भी सुन रहे हैं, जितनी जाकरात दुनिया में जहां जहां जिस मुल्क में बैठी हैं, और जितने जाकिर हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे इस वक्त, आप सब सुन लें कि अब तक आपने जबान वाला कलमा पढ़ा था, ऐसा ही है ना जी? अब तक आपने अपनी जबान से कलमा पढ़ा था। जिक्र का इज़न देने के बाद जो हम कलमा पढ़वाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, ये जो कलमा, जो कंप्लीट कलमा है, बारगाहे आका अलैहिस्सलाम से, ये कलमा जो पढ़वाते हैं, ये तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे कुलूब को पढ़वाते हैं। इसी के लिए कहा था सुल्तान बाहु अले रहमान ने कि जबानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई कोई हूँ। और इसी के लिए कहा था डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कि जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इज़न देने के बाद जब कलमा पढ़वाते हैं, वो तुम्हारी जबानों को नहीं, तुम्हारे दिलों को पढ़वाते हैं, तुम्हारे
دلوں کو پڑھواتے، کیونکہ یہ قرآن پاک کا، قرآن کریم کا حکم ہے. یہ اس طرح سے کہا جائے کہ اللہ پاک کا حکم ہے. یہ سورہ حجرات میں قرآن کریم جب کہا آپ نے کہ ہم مومن بن گئے، قالت العرب آمنا، قالت العرب آمنا، عرب کہتے ہیں، قالت العرب، عرب کہتے ہیں آمنا کہ ہم مومن بن گئے. اسی وقت حکم آیا اللہ پاک کا کہ ان سے کہہ دو قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ ابھی مومن نہیں بنے، مت کہو کہ تم مومن بن گئے. قل لم تؤمنوا، مت کہو کہ تم مومن بن گئے. ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ اسلام لا کر مسلمان. ولیکن مگر، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ مسلمان بنے ہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ مومن اس وقت بنو گے جب اس کلمے کا صدق تمہارے دل میں اترے گا اور تمہارا دل بھی کلمہ پڑھ لے گا تو تم مومن بن جاؤ گے. جی ایسا ہی ہے نا، یہ قرآن کا حکم ہے یا اللہ پاک کا حکم کہہ لو اسے. یہ قرآن کریم سورہ حجرات میں اللہ پاک کا حکم ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھا تو مسلمان بنے. ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ مسلمان بنے ہو. هل لم تؤمنوا، مت کہو کہ مومن بنے. ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ اسلام لا کے مسلمان ہوئے. مومن کب بنو گے؟ اب قرآن اللہ پاک کس محبت سے جی سمجھا رہے ہیں نا قرآن کریم. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ مومن اس وقت بنو گے جب ایمان تمہارے قلب میں اترے گا. ایسا ہی ہے جی. تو اذن دینے کے بعد جو کلمہ پڑھواتے ہیں وہ ہم تمہاری زبانوں کو نہیں، تمہارے دلوں کو پڑھواتے ہیں. یہاں مسلمان آتا ہے اور مومن بن کے جاتا ہے لمحوں میں، لمحوں میں. یہ لمحے سمیٹ دیے سرکار نے. بلکہ اس طرح سے کہوں کہ برسوں کو، سالوں کو، اور سالوں کی برسوں کی ریاضت کو سرکار نے چند لمحوں میں سمیٹ دیا. اس قرض پر جب سے یہ دنیا بنائی اللہ نے، یہ ایک ذات ایسی آئی ہے، ایک ذات ایسی آئی ہے میرے سرکار، میرے بادشاہ کی ذات، جس نے برسوں کو، برسوں کی ریاضت کو، برسوں کے مجاہدوں کو، چلہ کشی کو، نفس کشی کو، فاقہ کشی کو چند لمحوں میں سمیٹ دیا. بند کرو آنکھیں، بند کرو آنکھیں، پڑھو اللہ. بلکہ یہاں تک ہے موجود، دیکھ لو ویڈیو، بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ سرکار نے جب دیکھا کہ ہزاروں 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 لوگ ہیں تو یہ فرمایا کہ یار ہمارے سامنے سے گزر جاؤ، تمہیں کل بھی ذکر کی اجازت ہو جائے گی، کل جاری ہو جائے گا، ہمارے سامنے سے گزر جاؤ. سرکار نے لمحوں میں، برسوں کو لمحوں میں سمیٹ دیا. موجود ہے، اٹھاؤ کتابیں اور دیکھو تاریخ. بایزید بستامی 12 سال تک اس ذکر قلب کے اذن کے لیے جنگلوں اور ویرانوں میں بیٹھے. 12 سال تک چلہ کشی، نفس کشی، فاقہ کشی جنگلوں میں کی، تو 12 سال کے بعد ذکر قلب کا اذن ملا کسے؟ بایزید بستامی علیہ الرحمہ کو. آفٹر 12 ایئرس، 12 سال بعد ایک دفعہ سرکار نے کسی بات پر مسکرا کے فرمایا. جب کسی نے کہا نا، آنکھیں بند کی، اس نے اذن لیا، اذن لینے کے بعد 2-3 سیکنڈ کے بعد آنکھیں کھولی تو تھا کوئی دل جلا. اب سرکار تو شفیق ہے، اس نے ایسے ہی سرکار سے پوچھا، سرکار یہ ایک دو لمحوں میں ہو گیا کام، ذکر قلب جاری ہو گیا، اجازت ہو گئی، میرا قلب جاری ہو گیا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا،
اور بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ صبح کا وقت ہے, 11 بجے کا, جب 9 بجے 9:30 بجے سرکار کوٹھی میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے, 9:30 سے دوپہر 1 بجے تک سب کی حاجتیں, سب کی ضروریات, سب کے معاملات, کسی کی بچی کی شادی ہے, کسی کی کوئی مسئلہ ہے, کسی کو دعا کروانی ہے, کسی کو دم کرانا ہے, کسی کو پانی پہ دم کرانا ہے, کسی کو کچھ کرنا ہے جی. تو سرکار اس کام سے بیٹھتے تھے. وہاں سرکار سے کسی نے اذن لیا اور 2-3 سیکنڈ بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ کہتا ہے سرکار یہ 2-3 سیکنڈ میں ہو گیا, میرا خط جاری ہو گیا. سرکار نے آیا خط جاری ہو گیا تمہارا. سرکار اتنی جلدی؟ اور سرکار نے مسکرا کے فرمایا پھر جو میں نے یہ کہا کہ برسوں کی ریاضت اور چلہ کشی کو سرکار نے چند لمحوں میں سمیٹ لیا. کیا فرمایا؟ یار ہمارے پہلے دن کا ذاکر مثل بایزید ہے. ہمارا پہلے دن کا ذاکر مثل بایزید ہے کہ جو بایزید کو 12 سال میں ملا وہ تو ہم آنکھوں میں دے دیتے ہیں. تو یہ آج میں نے سوچا, میں نے چاہا کہ آپ سب کے سمجھ میں آپ کی یہ بات آ جائے کہ قلبی ذکر کا اذن دینے کے بعد شاہ صاحب کلمہ پڑھواتے ہیں تو اس کلمے کی وجہ کہ ہم تو مسلمان ہیں. کلمہ جانے کتنی بار ہم نے زبان سے کرنا, زبان سے پڑھا نا, زبان سے پڑھا. اسی لیے فرمایا ڈاکٹر صاحب نے یہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سلطان صاحب نے اسی لیے کہا نا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا, دل دا پڑھدا کوئی ہو. اور اسی لیے قرآن کریم نے بھی فرمایا, ایک جگہ اللہ پاک نے ڈانٹ دیا نا, ہم تک بنو, مت کہو کہ تم مومن بن گئے, لیکن قولوا اسلمنا, یہ کہو کہ اسلام لا کر مسلمان بنے. اور پھر پیار سے سمجھایا اللہ نے وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ, مومن اس وقت بنو گے جب ایمان تمہارے قلب میں داخل ہوگا. اب یہ قرآن کریم میں اللہ پاک اپنے ڈانٹ ڈپٹ سے بھی سمجھا رہا ہے اور پیار سے محبت سے بھی سمجھا رہا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُم, کہ مومن اس وقت بنو گے جب ایمان تمہارے قلب میں داخل ہوگا. ہو گئی تینوں باتیں. یہاں قرآن کریم میں اللہ پاک کا فرمان, وہاں سلطان حق باہو, پھر ڈاکٹر علامہ اقبال زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ ہم مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور قرآن کریم میں ونس اگین یہ بھی اللہ پاک کا فرمان ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم, نہیں دیکھتا صورتیں اور اعمال, مجھے دل دکھاؤ, مجھے دل دکھاؤ. تو اسی دل نے تو پڑھا کلمہ, اب اللہ دیکھے گا کہ اس دل نے کلمہ بھی پڑھ لیا جی, اور اس دل نے انور شاہ سے قلبی ذکر کا اذن بھی لیے, قلب بھی اس کا جاری ہو گیا جی. اب مہربان ہے اللہ, اور یہ قرآن کریم میں یہ وعدہ ہے اللہ کا, یہ وعدہ ہے اللہ کا وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, کہ جو اللہ پر ایمان لایا پھر اللہ اس کے قلوب کو, اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے. وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر ایمان لایا پھر اللہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے. اللہ پر ایمان لانا کیا کہ تیرا قلب پہلے کلمہ پڑھے اور اس کے بعد تیرا قلب اللہ کے ذکر میں آ جائے اور ایسا ذکر کرے کہ قرآن کی وہ تعریف جو قرآن کریم نے اللہ کے ذاکروں کی اور مومنوں کی جو تعریف قرآن پاک نے فرمائی, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم. اب یہ قرآن پاک تعریف فرما رہا ہے کہ وہ ایسے ہیں, الذین ایسے ہیں, قیامم و قعودم یا جو اٹھتے بیٹھتے, علی جنوبکم کروٹوں میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ, وہ ایسے ہیں. یہ قرآن پاک
تعریف فرما ہے. کیا خبر اس مسلمان امت کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے وہ دولت ہے، پیسہ. ان کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے، جسے یہ نعمت سمجھتے ہیں، وہ دولت کے انبار، ہیرے جواہرات، ڈالر کی، پاؤنڈ کی اور نوٹوں کی گڈیاں، بڑی بڑی جائیدادیں. یہ ہے ان کے لیے نعمت جو اس نے کافروں اور مشرکوں کو، یزیدیوں کو بھی دی. یہ بھی وہی مانگتے ہیں جی. یہ ہے نعمت، یہ ہے نعمت کہ اللہ پاک تمہیں اپنا بنا لے. اور اللہ جسے اپنا بناتا ہے، جسے اپنا بناتا ہے، اس کے قلب کو اللہ پاک ہدایت دیتا ہے. اور وہ ہدایت ایسی ہوتی ہے کہ پہلے اس کا قلب کلمہ پڑھتا ہے، اور پھر اس کا قلب ہر دھڑکن اس کے دل کی اللہ کے ذکر میں آ جاتی ہے، اللہ کے ذکر میں آ جاتی ہے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹوں میں بھی پھر اس کا قلب، ہر دھڑکن قلب کی اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور ایک دن وہ ایسا بن جاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، ایسا بن جاتا ہے کہ مولا روم جلال الدین رومی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں اس کے لیے جو ایسا بن جاتا ہے، اس کے لیے فرماتے ہیں مولا روم کے ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شبد. ذاکر اس وقت تک ذکر کرتا ہے جب تک خود ذکر نہ بن جائے. یعنی صرف دل نہیں، پورا سینہ اس کا، قلب بھی، روح بھی، سری بھی، خفی بھی، اخفا بھی، انا بھی، نف بھی، پورا وجود اس کا اللہ کے ذکر میں آ جائے. اس کا مسام اس کا رواں اس کا بال اللہ کا ذکر کرے. یہ ہے وہ ذاکر جس کے لیے مولا روم فرماتے ہیں کہ ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شود. ذاکر اس وقت تک ذکر کرتا ہے جب تک خود ذکر نہ بن جائے، خود مذکور نہ ہو جائے. یعنی اب اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ یہ بھی وعدہ اللہ پاک کا قرآن کریم میں موجود ہے. فاذکرونی اذکرکم. اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. کسی قصے کہانی کی کتاب میں نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں ہے. قرآن کریم میں فرمایا یہ اللہ نے. اسے وعدہ کہہ لو، اسے کمٹمنٹ کہہ لو، اسے اسٹیٹمنٹ کہہ لو، اسے فرمان کہہ لو، اسے حکم کہہ لو اللہ کا. فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی ولا تکفرون ولا تکفرون. یہ جو ابھی کہا میں نے کہ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت دولت ہے، وہاں قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یہ ہے نعمت میری، ولا تکفرون، انکار نہ کر. فاذکرونی، اور میرا شکر ادا کر کہ میں نے تجھے یہ عطا کی. فاذکرونی، ارے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. یہ ہے وہ جگہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بال رواں مسام دھڑکن اللہ کے ذکر میں آ جائے، اللہ کے ذکر میں آ جائے. اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے، ایسی اسے محبت آتی ہے اپنے اس ذاکر پہ کہ وہ بھی پھر اس کا ذکر شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. یہ ہے نعمت، یہ ہے نعمت. کون کر رہا ہے تیرا ذکر؟ جو سارے عالم اور کائناتوں کا، عرش اور فرش کا، ہر مخلوق کا جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے، وہ تیرا ذکر کر رہا ہے. تیرا ذکر، تیرا انڈیویجل. جیسے بابا فرید کا کرتا تھا. بابا فرید فرما اللہ، اوپر سے آواز دیتا وہ یا فرید، اللہ یا فرید، اللہ یا فرید، اللہ یا فرید. فاذکرونی اذکرک، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. اللہ اکبر. ایسے بن جاؤ یار، ایسے بن جاؤ. یہ ایسے کب بنو گی؟ ایسے کب بنو گی؟
جب ہر طلب سے بالکل بے نیاز ہو جاؤ گے، مبرہ مستثنا ہو جاؤ گے، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے مجھے اللہ پاک، ایک طلب ہے بس، میں تجھ سے تیری ذات کا طالب ہوں اور کچھ نہیں چاہتا، میں تجھ سے تیری ذات کا طالب ہوں، مجھے اپنی ذات عطا کر اللہ پاک، مجھے اپنی ذات مجھے ایسا بنا دے، ایسا بنا دے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، یہ تیرا بھی فرمان ہے اور تیرے حبیب آقا علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ قلب مومن بیت اللہ، مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے، قلب مومن عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، کعبے کے بالکل سامنے کھڑے ہیں آپ، طواف کے دوران سکوت فرما کے، اے کعبے تیری حرمت، تیری فضیلت، تیرا رتبہ اور مرتبہ ہزار ہزار گنا بہت بڑا، بہت بڑا، بہت بلند، مگر 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 مومن کے قلب کا رتبہ اور مرتبہ، اس کی حرمت اور عظمت تیری حرمت اور عظمت سے بھی سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ ہے، کیونکہ یہ کعبہ ہے، یہ کیا ہے؟ کعبہ، جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، یہ کعبہ ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر علامہ اقبال نے، کعبہ بنیاد خلیل آذر است، کہ کعبے کی تعمیر، کعبے کی بنیاد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ کعبہ بنیاد خلیل آذر، خلیل تھے نا، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست تھے نا، آپ کا خلیل اللہ تھا نا، ہے نا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی امت کے لیے کلمہ آیا تھا نا، اللہ کے خلیل تھے۔ تو یہاں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے کہ کعبہ بنیاد خلیل آذر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ کعبہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، کعبے کی بنیاد اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے رکھوائی، کعبے کی بنیاد اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تعمیر کیا۔ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا، کیوں کہ دل گزرگاہ جلیل اکبر است، یہ اللہ کی گزرگاہ ہے، یہاں اللہ کی آوک جاوک ہوتی ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر اللہ مومن کے اس قلب کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، بس جاتا ہے اس میں بس جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ دیدار کے بعد ہوتا ہے، یہ دیدار کے بعد ہوتا ہے، جب دیدار کر کے واپس پلٹتا ہے عالم وحدت سے، وہ عالم عادیت والے کی عالم عادیت، جب واپس پلٹتا ہے وہ اللہ کے دیدار اور کلام کے بعد، تو اپنے دماغ میں اس کا نقشہ اپنی آنکھوں میں لے کے آتا ہے، وہ نقشہ اتر جاتا ہے اس کے دل پر، پیوست ہو جاتا ہے، اللہ کا وہ روح، اللہ کا وہ جو و شم، اللہ کا وہ حسن و جمال اس کے قلب پر چسپاں ہو جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، امبوس ہو جاتا ہے، امبوس ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جگہ، قلب مومن بیت اللہ، یہ مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے، اور یہی اللہ پاک کا بھی فرمان کہ میں نہیں سماتا زمین و آسمان میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں۔ اس فرمان کی روح سے آقا اسلام نے فرمایا کہ قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ جی حیران ہوں کہ دل میں سمائے ہو کس طرح، حالانکہ دو جہاں میں سماتے نہیں ہو تم۔ جی یہ تو کھول دیا نا سرکار نے، بہت سارے راز کھول دیے، نہیں آج تک تو کسی کی سمجھ میں آیا نہیں کہ فرمان تو آقا علیہ السلام کا ہے، اور یہ حدیث قدسی اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں نہیں سماتا زمین و آسمان میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔
مگر سمجھ میں کس کے آتا تھا؟ کس کے آتا سمجھ؟ سمجھا دیا. وہ حسن ابدال سے ایک سکھ تھے ہمارے ذاکر، یاد ہے ایلون والے گھر میں جب ایک سوال آیا تھا ان کا کہ شاہ صاحب آپ کہتے ہیں، اکثر میں سنتا ہوں، آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں، آپ کی لائیو محفل میں بھی، ذاکر تھا وہ، اس نے ذکر بھی کیا تھا، نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کا. ایک دن عجیب سوال آیا کیونکہ بیچارہ سکھ تھا، وہ مسلمان تو نہیں تھا، مومن بن گیا تھا ذکر لینے کے بعد. کہتا ہے شاہ صاحب اتنا سا تو قلب ہے، دل اتنا سا تو ہوتا ہے، اس میں اللہ کیسے سمائے گا؟ اس میں اللہ کیسے سمائے گا؟ جی موبائل بھی تو اتنا سا ہوتا ہے، موبائل بھی تو اتنا سا ہوتا ہے، دنیا کیسے سما جاتی ہے موبائل میں؟ پوری دنیا کیسے سما جاتی ہے موبائل میں؟ چلو یہ تو ایک ایسی کتابی بات ہے، لیکن وہ روحانیت کی بات ہے. قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ. تو یہ ہے جی، اللہ آپ سب سے راضی ہو، اللہ عزت دے آپ کو. ہم نے صرف آپ کو اتنا سمجھایا، یہ جو ابھی تقریباً 25 منٹ کا یہ بیان جو ہوا، اس میں ہم نے آپ کو صرف اتنا سمجھایا کہ سورہ حجرات میں جو ہے قالت الاعراب آمنا، اس کے حقیقی معنی ہیں کیا، اس کی وضاحت یا اس کی تشریح ہو کس طرح. زبان سے کلمہ پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کون سا مسلمان ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے کوئی؟ اور کرتوت کیا ہے؟ کرتوت کیا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. لیکن جب دل اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کا جو فرمان ہے یہ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ پر ایمان لایا پھر اللہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے. جب اللہ قلب کو ہدایت دیتا ہے تو تو باز گناہ ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے گناہ، چھوڑ دیتا ہے جھوٹ، غیبت، منافقت، ہیرا پھیری، فراڈ. جھوٹ تو ایسا ہے نا جیسے زبان کی نوک پہ رکھا ہوا ہے آج. ہاں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جس کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں وہ سمجھ رہا ہے سارا کچھ کہ بکواس کر رہا ہے، صرف بکواس کر رہا ہے کہ میرے لیے کوئی اچھا پرسپشن بن جائے، میں اچھا کوئی وہ امپریشن دے سکوں. امپریشن دیا تم نے، جھوٹ. تو جب کسی کے قلب کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو پھر وہ انسان جس کا وہ قلب ہے، اس قلب کا مالک بعض ایک گناہ ہو جاتا ہے، ہونے لگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، یہی ہے نا اس کا مطلب. وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ پر ایمان لایا پھر اللہ اس کے قلب کو ہدایت. اللہ پر ایمان لانا کیا کہ تیرا قلب پہلے کلمہ پڑھے اور پھر ہر دھڑکن، دل کی ہر دھڑکن اللہ کا ذکر کرے، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ تھوڑی سی باتیں تھی. میں نے چلو محمد رفیع کی سری لنکا والے، آج خیر مبارک، ان کی امی ابو نے بھی اللہ کی ذکر کا اذن لے لیا، اللہ پاک خیر کر دے گا. اور اسی بہانے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں دنیا میں جہاں جہاں، سب تک یہ میسج پہنچ گیا، یہ پتہ چل گیا نا بھائی یہ باتیں کہاں بتائی، کس نے بتائی، کون بتاتا ہے یہ باتیں، کون بتاتا ہے؟ سنا ہی سنا ہے نا سب نے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا دل دلو نگاہ مسلمان، سنا ہی ہے نا بس، یا کہیں کسی کتاب میں پڑھا ہے؟ معنی کیا؟ یہ تمیز نہیں ہے کہیں پہ بھی کہ آپ نے جب یہ پڑھ دیا تو ذرا اس کے معنی بھی سمجھا دیں. یہ سیدھے سادے مسلمان ہیں، انہیں سمجھا بھی دیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس کے معنی بھی سمجھا دیں. نہیں معنی اسے خود نہیں آتے، سمجھائے گا وہ، اسے تو خود نہیں آتے. تو سوچا میں نے یہ کہ بھائی جو ٹی زیڈ آئی کے لوگ ہیں، ٹی زیڈ آئی کے ممبر ہیں، ٹی زیڈ آئی کی ہر محفل میں شامل ہوتے ہیں، اللہ کی ذکر کی ہر محفل میں، درود و سلام میں، اللہ پاک کی حمد و ثنا میں، ذکر پنجتن میں، ذکر علی میں، ذکر مرشدی یا غار میں، جتنے بھی دنیا بھر سے جو شریک ہوتا ہے وہ سب بھی اس بات کو سن لیں کہ زبان والا کلمہ اس کی اہمیت کیا ہے،
دل والا کلمہ اس کی اہمیت کیا ہے اور پھر نفس والا کلمہ اس کی اہمیت کیا ہے. صحیح. صحیح